بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جس کا عنوان ہے زندگی بدل دینے والا بیان۔ تو ناظرین کرام، اس بیان کو پورا سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلیے ناظرین کرام، ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ میری یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی۔ مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے۔ فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا۔ میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔
ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈھے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالمو اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک کتمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، پھیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی باز نہیں آتے۔ داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے، عورتیں بھی مرد بھی، چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں، لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے باز نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالی عنہ
صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی۔ تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے، قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتاوا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا۔ فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا۔ ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا۔ آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں۔ اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے۔ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں۔ جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا۔ ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ طوفان آیا، ڈوب کے مرے لوگ، غرق ہوئے۔ آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے۔ اور طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا، اور اچھے کھیت ابھرے، اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی، پھر بدماشی پھیلا دی۔ سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں، ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی، یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جو ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں۔ روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب ٹل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے۔ پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے۔ یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے۔ یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر، ماننے والے سے کہا، پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا، اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھوہ ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں، اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی،
کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں. ذرا شیخوپوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے، جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی. اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا. اتنی تیز ہوا 1 ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے. آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے. تم کتنے بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. رنگ والے، گورے رنگ والو، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا. اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں 1.5-2 نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں. مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا. اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں. کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا. پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ ایک بات کہہ کر کے رونے لگا. حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں. وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا. جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے. بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے. صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، نئی زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی. اللہ کی پاک زمین پر میرے منحوس قدم نہیں پڑنے چاہیے. حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے. بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا.
خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا, قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو, قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں. آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا, اس کی پرورش کون کرے گا, ابھی اس کو لے جا, جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی. خوش نہیں ہوئی, مجھے مہلت مل گئی, روتی ہوئی چلتی ہے, کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو مجھے جلدی سزا مل جائے, ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے. میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں, اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں, اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں, میں گناہگار ہوں, میں سیاکار ہوں, میں گناہ کر بیٹھی, مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ. کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو. پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے, جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا. فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے. رونے لگی آقا آج واپس نہیں جاؤں گی. گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے, موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے, اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے. آج تو ڈر خوف بالکل ختم. کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں, کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں, چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے. فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ ظہر الفساد فی البر والبحر. فساد مچ گیا زمین میں, زماں میں, خشکی میں, تری میں, مکان میں, دکان میں, ہر دل میں فساد آ گیا, ہر نیت میں فساد آ گیا. فرمایا بما کسبت ایدی الناس. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں, یہ زلزلے کیوں آتے ہیں, یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں, یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا, قرآن پڑھا, فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو. کیوں؟ ولا یظلم ربک احدا, رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا, رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ تو اسی لوگ ہیں نا, پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا, پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے, اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے, خدا کے غضب کو بلانے کے سوا. اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا, سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا, سفر میں گانا بجانا, قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں, عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں, اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے. آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے, ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے. والد صاحب بڑے سیانے تھے, کرسی اونچی باندھی,
بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح، شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کی ساکھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فما فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون۔ فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کمینے اور ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا۔ فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہو گے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی۔ وہی حال بنا ہوا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں، جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا، عمل میں حرام ہوگا، کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک، یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے، فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں، کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، چیخ چیخ کر مر جائیں گے، اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا۔ کتنے میلے، کتنے ٹھیلے، کتنے شرک، کتنے بدعت، کتنی چوری، کتنے ڈاکے، کتنے گناہ، کتنے قتل، کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کثرت ہوگی، جب بدکاری کی کثرت ہوگی، جب بدماشی کی کثرت ہوگی، اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے۔ ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے
जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास लोग आए, आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला है, आग निकली है और बस्तियों की बस्तियां जला रही है और चल रही है। आग ने बड़ा नुकसान कर दिया। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फूंक नहीं मारी, दुआ नहीं मांगी, कोई और हरकत नहीं की, कोई और हुक्म नहीं दिया। अल्लाह वाले ने, पैगंबर के ससुर ने, फारूक आजम जैसे जवान ने अपनी ओढ़ी हुई चादर उतार के दे दी। फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने जाकर मेरी ये चादर फैला दो और आवाज लगा दो, ऐ दौड़ने वाली आग, जलाने वाली उड़ाने वाली आग, ये तेरे सामने जो हम चादर कर रहे हैं ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चादर है। तारीख शाहिद है। सिर्फ बुझ नहीं गई, बिसम नहीं गई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। जो कौम फारूक जैसे जर्नैलों को गालियां बके, उनके वो कैसे पानी के तूफान को रोके? इसको तो लोग गुनाह ही नहीं समझते। कयामत के दिन बहुत बड़ा गुनाह बनकर ये सामने आएगा। जिसने नबी के यारों का, नबी के जानिसारों का गिला किया होगा, शिकवा किया होगा, मैं तुम्हें कसम उठा देता हूं, अस्ताम कर देता हूं, काली कमले वाला मत्थे नहीं लगाएगा। इन चीजों को लोग गुनाह ही नहीं मानते। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा में है, कितनी पाक सरजमीन है, इमामुल अंबिया का शहर है, काली कमले वाले का शहर है, नबी के 10,000 जर्नैलों का शहर है, अहले बैत का शहर है, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया का शहर है, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा ज़हरा का शहर है, हसनैन करीमैन का मस्कन है, अल्लाह वालों की बस्ती है, सहाबियात और सहाबा किराम का ठिकाना है, अम्मा आयशा सिद्दीका का ठिकाना, सैयदा उम्मे सलमा का ठिकाना, उम्मे हबीबा का घराना है, सैयदा सफिया का घराना है। ये सब कुछ होते हुए मदीने में जलजला आया, फारूक ने दुआ नहीं मांगी, फारूक ने सजदा नहीं किया, बल्कि अपना कोड़ा उठाकर जमीन पे मारा। फरमाया उसकुन, ठहर जा। ये नहीं फरमाया कि मैंने तुझ पर नमाजें बड़ी पढ़ी हैं, मैंने सजदे बड़े किए हैं, मैंने कुरान की तिलावत तुझ पे बड़ी की है, निजाम सल्तनत इस्लाम के मुताबिक मैंने चलाया है। फारूक कहता है जमीन को तुझे हिलने की इजाजत नहीं, इसलिए कि मैंने तुझ पे इंसाफ और अदल किया है। जब हमारी अदालतों में बेइंसाफी होगी, अदालत जब बेइंसाफी करती है, खुदा का कहर जोश में आता है कि नाम इंसाफ का और है सरासर बेइंसाफी। पंचायतों में, मीटिंगों में, मोहल्लों में काउंसलर इकट्ठे होंगे, वहां हमेशा गलत फैसला करना है, मुंह देखकर फैसला करना है, और इसको गुनाह नहीं मानते। जिसकी हिमायत की हो ना, फिर उसको अलग मिलकर कहते हैं देखा फिर साढ़े हाथ देखे जे, देखे साढ़े हाथ लगा ना, असी कर दिता परले पार, साढ़े नाल रवि, सारे कर दे वोट हुण साढ़े। बेईमानी करनी, फिर फखर करना, फिर तकब्बुर करना। फरमाया वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। अल्लाह फरमाते मेरी जमीन पे आकर के ना चल, मेरी जमीन को तू चीर नहीं सकता, मेरे पहाड़ों से बुलंद नहीं हो सकता। अब तो बिल्कुल खुदा का खौफ खत्म हो गया। ऐसी तकलीफ पहुंचाते हैं, ऐसी परेशानी पहुंचाते हैं। आदत नहीं, मेरी साथ जो कौम करती है, या मुल्क करता है, या लोग करते हैं, या बरादरी करती है, आदत नहीं कभी कहने की, अपने रब से कहता हूं। लेकिन इस हफ्ते में जो मेरी साथ ज्यादती हुई, मुझे उसका इतना दुख पहुंचा कि सारी जिंदगी में दुख नहीं पहुंचा। कराची के कुछ बदमाशों ने, कराची के कुछ गुंडों ने, और अफसोस ये है कि वो गुंडे दाढ़ियों वाले हैं, उन्होंने वहां के अखबारों में खबर दी कारी हनीफ नश्तर कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गया।
2 बीवियां छोड़ गया, इतने बच्चे, इतनी बच्चियां छोड़ गया। मेरे घर पे रिश्तेदारों की भरमार, मेरी सगी हमशीरा शहजादपुर सिंध में है, हफ्ता हो गया दिल के अटैक की वजह से बिल्कुल बीमार है। बेफायदा गुनाह। मैं दुआ करता करता थक गया, या अल्लाह कराची में क्या अजाब आया। अब तसल्ली हो रही ना कि कराची वाले बदमाश हो गए। और मेरी कोई जागीर है जो कराची के गुंडों को मिलेगी, मेरा कोई बंगला है, मैं कोई वजीर हूं जो मेरी वजारत उनको मिलेगी। खामखा परेशान करना। 2-4 छोकरे इकट्ठे हुए और बदमाश करके लाखों आदमियों को परेशान कर दिया। सैकड़ों टेलीफोन पे टेलीफोन है, मेहमान पे मेहमान है, आमद पे आमद है। क्या हुआ उधर से पता, आज भी आपके जुमे में सखर से भी, कराची से भी कई आदमी आए हुए हैं। अब अगर मैं कुछ कहूंगा ना, क्योंकि तुम भी गौस अब्दालों से कम तो नहीं, यहां से निकलते हुए कहोगे चंगा नहीं कीता, नबी ने बद्दुआनी की थी, बद्दुआनी करनी चाहिए। तुम ईमानदारी से कहो, जिसने मेरी औलाद को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को इतनी तकलीफ दी, मैं उनके लिए दुआ करूं। मैं तो दुआ करता हूं जितने भी इस बदमाशी में शरीक हैं, या अल्लाह प्यास की मौत आए, कलमा नसीब ना हो। जितने भी इस बदमाशी में शरीक है, इलाही ऐसी तरीके से मौत आए, प्यास की हालत में मौत आए, कलमा नसीब ना हो, बर्बाद होकर के मरे। मैंने चोरी किया किसी की, मैंने डाका मारा, मैं तो सियासी पार्टी का मैं नहीं, पीपल पार्टी का मैं नहीं, मुस्लिम लीग का मैं नहीं, पीडीपी का मैं नहीं, एमआरडी का मैं नहीं, और मैं तो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं। मेरे साथ इन लोगों का क्या झगड़ा है? कितनी शरारत पे शरारत मुल्क में। अच्छे भले मौलवी फैला रहे, मौलवी मुसल्ला बेईमान हो गया। तुम्हें किसने तरबियत दी है? तुमको किसने सिखाया है कि तुम लोगों को यूं परेशान करो, यूं करो और अपना फायदा उठाओ? परवरदिगार आलम ने सारे कलाम पाक में अपनी तौहीद, वहदानियत, खुदा की जात बेमिसल बेमिसाल, उसकी जात में, उसकी सफात में कोई शरीक नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी जात को बका ही बका है, फना नहीं। उसी ने अपनी कुदरत कामला से निजाम कायनात को पैदा फरमाया और सारे आलम के निजाम को वो खुद ही चलाता है। जिधर की चाहे हवा चलाए, जिधर की चाहे धूप छांव का निजाम बनाए। वो किसी मामले में भी कभी भी न किसी का मोहताज था और न है। वो चाहे तो रातों रात फकीर को तख्ते ताज देकर के तख्ते शहनशाही पे बिठा दे। वो अगर चाहे तो बादशाह को उठाकर फांसी लगा दे। वो चाहे तो एक को इतना दे कि संभाला ना जाए, और वो चाहे तो एक को इतना तंग कर दे कि भूख की वजह से मौत आ जाए। बड़ी बेनियाज जात है उस मालिक और कदीर की। निजाम शमसी, निजाम कमरी, सितारों का निजाम, आसमानों का निजाम, दरियाओं और समंदरों का निजाम, सारा वो खुद चलाता है। न कभी इलेक्शन होता है, न कभी इंतखाबात होते हैं, न कभी ये सुनने में आया कि समंदरों की चेयरमैनी फलां को मिलेगी, दरियाओं की चेयरमैनी फलां को मिलेगी। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, बस मैं हूं और कोई नहीं। इसीलिए महबूब कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने खत्म नबूवत का ताज पहना करके भेजा कि मेरे महबूब दुनिया में जाओ, लोग मेरी जात को भूल गए,
کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟ اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے۔ کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، عتبہ کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا، ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے، ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا، اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا، گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا، اسے خود اختیار نہیں ہے، جو چاہے کھائے۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے، پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیے گا، شراب نہیں پیے گا، پیشاب نہیں پیے گا، حرام نہیں پیے گا، اختیار ختم۔ جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے، اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، اور مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا
ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ آمنا، میں مانتا ہوں۔ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا۔ اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا۔ آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتہ کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر و کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے؟ یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی، بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارہ کو۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے۔ چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ مالک کائنات کی حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی۔ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا، میرے صحابہ تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا۔ آگے رب کی حضور میں جھولی پھیلا دی، الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام،
مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے، میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے۔ لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، اب قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے؟ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا، یہی جواب انہوں نے دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مکے والے کہتے تھے او اللہ کے نبی خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلیں یا قرآن کے رستے پہ چلیں؟ ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا کالی کملی والا سچا، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے۔ اب بیٹا باپ کا ہے یا ماں کا ہے؟ سنو میری بات، اس ماں اور باپ کو نام رکھنے کا اختیار تو ہے، لیکن ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوں۔ تم تو اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، حالانکہ اولاد تمہاری ہے۔ تم اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی خود مختار نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب بچہ پیدا ہو سجے کان میں اذان کہو اور کھبے کان میں تکبیر کہو، یہ ثابت کر دو اذان تیری ہو گئی، تکبیر تیری ہو گئی، اب تیری زندگی 50 برس کی ہو، 100 سال کی ہو، بس اتنا وقفہ رہ گیا کہ تکبیر ہو چکی اور اللہ اکبر نیت بندنے کی دیر ہے۔ ظاہر بات ہے لوگ آج کل لکھے پڑے اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، دین نہیں سمجھ میں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب بتاؤ یہ بچے کے کان میں جو 3 دن کا بچہ ہے اس کے کان میں جو اذان آ رہی ہے اس کا کوئی بظاہر فائدہ ہے؟ جب 80 برس کا بوڑھا اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو یہ بچہ بیچارہ اذان سن کے کیا کرے گا؟ جب لوگ اذان سن کر کنجری کا گانا بند نہیں کرتے، اذان سن کر بدماش اور بدکار عورتوں کے گانے اور فوش بند نہیں کرتے، دکان نہیں چھوڑتے، گھر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں بلائے ہوئے نہیں آتے، تو اب بتاؤ اس بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے پورا کرنا پڑے گا، بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے۔ ہم ظاہری فائدے کے پابند نہیں، ظاہری فائدوں کے مفاد کے ہم پابندی نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کسی بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، سارا دن پانی پیو روٹی کھاؤ، لیکن جب روزہ رکھ لو گے تو اب روٹی کھانے گناہ، پانی پینا گناہ۔ یہی بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اختیار میں نہیں ہیں، آزاد نہیں ہے جتنا ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں جس کا ملک میں راج ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
ہر چیز پہ اسی کا قبضہ، اسی کی قدرت، اسی کی حکمت، اسی کا علم، اسی کی بے نیازی چلے گی، کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 99 بیوی، ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ ہوا تخت اڑائے پھرے، ہوا تخت اڑائے پھرتی ہے سلیمان علیہ السلام کا، سر پہ تاج نبوت ہے، نیچے تخت شہنشاہی ہے، ہوا تخت کو اڑاتی ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں ہوا اتار دیتی ہے، اور جہاں چاہتے ہیں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، اور پانی کا پتہ لگانے کے لیے پرندے موجود ہیں، جن تابع، انسان تابع، پرندے تابع، چرندے تابع، مقام اتنا اونچا، بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، پیغمبری بھی دے دی، اور اتنی بڑی عظمت بھی دے دی، اور حال یہ ہے کہ 99 بیویوں میں سے ایک انگل کا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ دیکھی اس کی بے نیازی، بادشاہ میں نے تجھے بنا دیا، نبی میں نے تجھے بنا دیا، ہوا تخت تیرا اڑائے اڑائے پھرے گی، پوری دنیا میں تو پھرے گا، بادشاہ تیری، نبوت تیری، رسالت میں نے تجھ کو دے دی، پیغمبری میں نے تجھ کو دے دی، جا، میری مرضی اولاد نہیں دیتا۔ 99 بیوی، تمہارا کئیوں کا دل تو کر رہا ہوگا ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کم سے کم بیویوں کا ایک لشکر تو ہوتا۔ لو کر دیکھو، شام کو پتہ لگ ویسی گھڑی دا کیا ٹائم ہے، جائے کوئی شوق ہوئے کٹ گننے، بڑا مشکل مقام ہے، دو عورتیں کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، آخری دن ہے، آخری بیماری ہے، موت بالکل قریب ہے۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جناب سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، تمام ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ساری گھر والیوں کو، ہماری ماں کو بلا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں، او میری گھر والیوں، میرا آخری وقت قریب ہے، بیماری بڑی سخت ہے، اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں گزار لوں۔ امام الانبیاء اجازت لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، تم ناراض گھر بیٹھی رہو، میری باری تھی، میری باری تھی، ساری باری عائشہ کے حجرے میں رکھ دی۔ کتنا خدا کا خوف ہے، کس قدر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کسی حقدار کے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ میری باری ماری گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لے لی، ساری ہماری ماؤں نے اجازت دے دی، بیماری کے دل ہے، پریشانی کے دل ہے، جہاں آپ کو سہولت ہو ہم بالکل رضامندی سے اجازت دیتے ہیں۔ حجرہ عائشہ میں قیام فرما لیا، اللہ نبی نے خدا کا خوف دکھایا، نبی نے خدا کا ڈر دکھایا، نبی نے اپنے دل میں ڈر فرمایا اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہے۔ کالی کملی والے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے جس بستر میں تیری ساتھ عائشہ ہوتی ہے، مجھے اس حجرے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اس کے مقابلے کی میرے پاس جنت بھی موجود نہیں۔ اس حجرے میں قیام فرماؤ، یہی حجرہ سب کچھ بنے گا، سب کچھ یہیں سے ہوگا۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت ہے، بالکل آخری لمحات، فرمایا میری عائشہ مسواک لے آ، مسواک لے آئی، فرمایا عائشہ، او میری عائشہ اس کو نرم کر دے، اس کو نرم کر دے۔ اب بتاؤ، مرد کی منشا، مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کا مطلب یہ نہ تھا کہ لکڑی سے کوچ کے لیا، کسی روڑے اینٹ سے کوچ کے نرم کر کے لیا۔ پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا، اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھو کے لا، سمجھو، یہ نہیں فرمایا اسے دھو کے لا، بلکہ وہی لعاب جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی، اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی۔ یہ ثابت کر دیا، لوگوں عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھو، تمہاری بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے، اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے۔ سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے۔ جو سا آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا، آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے، پاویں ساری عمر سجدہ نہ کرے۔ جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں، تمنا اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کی آئے۔ سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے، کعبۃ اللہ میں موت آئے، مدینہ پاک میں موت آئے، مسجد میں موت آئے، وضو کر کے موت آئے، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے۔ تم یہ تمنا کر سکتے ہو، تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے، امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں۔ کالی کملی والے کی بھی تو تمنا ہوگی، یا اللہ سب سے اچھی جگہ میری موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ثابت کر دیا، میرے محبوب تیرے لیے حجرہ عائشہ سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں، جنت میں نہیں۔ یہ جو عائشہ کا حجرہ ہے، جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں، جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے، اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ایک اور بات سمجھو، آج کل بھی تجربہ کر لیں، باپ سے دھی کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر منہ بنا دے بیٹی ابا کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے ابا، رونے کی شکل بنا کر، خدا گواہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا بیٹی، دیے کی ہے؟ وہ چپ کر ویندی، 10 مینو ہویا کی ہے؟ چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے۔ آخری وقت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود ہیں۔ اور لوگوں، آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتی، تو فاطمہ الزہرا جس کا ابا کالی کملی والا ہو کیسے گوارا کرتی؟ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے فاطمہ الزہرا زندہ رہی، کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی۔ خود حضرت علی گواہ ہے، فرماتے ہیں 6 مہینے میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی۔ کبھی کہتی تھی، او لوگو تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی، تم نے کن ہاتھوں سے شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا۔
साबित मैं ये करना चाहता हूं कि मेरा ये अकीदा है कि जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में हुजूर की वफात हुई। आपकी वफात शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में हुई। तो खुदावंद करीम ने जिसने सारी कायनात का आपको सरदार बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, साकी कौसर बनाया, शाफी महशर बनाया, तमाम मुसलमानों का पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, अल्लाह पाक ने सबसे अच्छी जगह हजरत आयशा सिद्दीका की गोद पसंद आ गई। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों तक पहुंचाने के लिए मार खाई। आज हम कलमा भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कलमा भी हो रहा है, रिश्वत भी चल रही है, कलमा भी पढ़ रहे हैं, लोगों की धी बेटियों के साथ बदकारी भी हो रही है, कलमा भी चल रहा है, शराब भी पी रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, सुअर भी खा रहे हैं। बताओ ये क्या कलमा है? किस काम आएगा कलमा? हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ये आलम है, जिसने कलमा पढ़ा उसने पूरी जिंदगी एक सेकंड में बदल दी, एक सेकंड में बदल दी। जिस दिन शराब की हुर्मत कुरान में आई, शराब का हराम होना कुरान में आया, सहाबा के घरों में भी थी, मुसलमानों के घरों में भी शराब थी, लेकिन जब शराब की हुर्मत का हराम होने का कुरान ने ऐलान किया, मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मदीने में यहूदी भी थे, इधर उधर ईसाई भी थे, जो किसी सहाबी ने यह सोचा हो चलो हमारे लिए तो हराम है, इसके 4 पैसे तो बना ले, यहूदियों को बेच दे, ईसाइयों को बेच दे, वो तो पाबंद नहीं, पैसे तो बनाए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मदीने की गलियों में शराब का दरिया बह पड़ा, मटके तोड़ दिए, सुराइयां तोड़ दी, बोतलें मार मार के दीवारों में तोड़ दी। कुरान आया, उसके बाद आखिरी दम तक किसी सहाबी ने पीना तो क्या उस बर्तन को भी हाथ नहीं लगाया जिसमें शराब थी। आज हम तो अपने लिए मसला निकाल लेते हैं ना। अब ये जितने गरीब लोग हैं फीम खाते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, हरियून खाते रहते हैं और अपने आप को हर वक्त कहते हैं मैं गरीब हूं, किहां मेरा हिसाब, किहां मेरा आजाब, कहीं मेरी जन्नत, किहां मेरा दोज़ख वंजना। अच्छा तेरी खुदाई बही है? तमाम के तमाम ये ऐब गरीबों ने पकड़ लिए। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानू ने ऐलान कर दिया, फरमाया आसिबन्नास, क्या लोगों का ये गुमान है, आई उतरकू, छोड़ दूंगा मैं, आई यकूलू आमल्ला, सिर्फ आमल्ला कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, वहुम ला युफ्तनून, मैं आजमा कर देखूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी है कि नहीं, मेरे महबूब के सूरत के मुताबिक सूरत बनी कि नहीं, लिबास बना कि नहीं, खाना पीना मेरे महबूब की इताअत करते हुए गुलामी में करता है या खुद मुख्तार होकर के करता है। अब एक सांस में पानी पी लेना ये ईसाइयों की आदत है। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सांस लेकर के पियो। अब पेट भी भर गया, पानी भी पेट में चला गया और काली कमली वाले की गुलामी भी हो गई। फरमाया बिस्मिल्लाह करके पियो, दूसरी गुलामी हो गई। सज्जे हाथ से पियो, तीसरी गुलामी हो गई। खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। कई आदमी अगर एक बर्तन में खाएं तो अपने आगे से खाओ, ये नहीं कि आलू परली तरफ धकेलते जाओ, बोटियां बोटियां उठा के खाते जाओ। तमाम चीजें बताई है महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया खाने से पहले हाथ धो लो, गीले गीले हाथों से, सिन्ने सिन्ने हाथों से खाना खाओ, बरकत होगी।
یہ تو ہے نبی کی سنت. اور یہ بھی فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, سبحان اللہ, ہماری ماں نے ہمیں کیا کیا بتایا کہ اگر کئی آدمیوں کا کھانا گھر سے جاتا, جب برتن واپس آتے, حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ برتنوں کو دیکھ کر میں سمجھ جاتی تھی کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں کھانا کھایا. کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے, کیسے, تجھے کیسے پتا چل جاتا تھا آپ کو؟ فرماتی ہیں وہ اتنا صاف کیا برتن ہوتا تھا, وہ اتنا چاٹ لیا ہوتا تھا کہ اس کے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. اب نبی کی سنت ہے برتن کو صاف کرنا, چاٹنا, اور انگریز کی سنت ہے کہ بوٹیاں ساری کھا جاؤ, آلو کا ایک نکرا چھوڑ دو. انگریز کی سنت پہ آج مسلمان عمل کرتا ہے, کافر بے ایمان کی بات اپنائی, کالی کملی والے کی سنت کو ٹھکرایا. کھانا کتنا ضائع. اب یہ شادیاں ہیں, اگر کوئی فقیر مانگنے آ جائے, چل چل ابھی تو برات بھی نہیں آئی پہلے مانگنے آ گیا. کوئی بھیک مانگنے آ گئی, ون ون, جب برات شادی نکاح تھی یا نہیں, جن نے جن کھادا نہیں, تو پہلے بوکر گدی کھڑی ہے. اور ان کے کھانے کے ساتھ ساتھ اتنا برباد ہوتا ہے کھانا, اتنا برباد ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے. اللہ کی عطا کردہ روزی کی بے ادبی نہ کرو, اس کی قدر کرو. اسی لیے حکم ہے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاؤ. جو بھورے گرے ہیں پیروں کے نیچے نہ ملو, رزق بد دعا کرے گا, بلکہ ان بھوروں کو اٹھا کر کیڑیوں کے مکوڑوں کے سوراخ پہ ڈال دو. ایک رزق کی حفاظت ہوگی, دوسرے مخلوق کھائے گی, کیڑیاں کھائیں گی, تجھے دعائیں دیں گی. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, ہارون الرشید کا زمانہ ہے. ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ بڑی مقدروں والی تھی, بڑی نیک مائی تھی. اس نے خواب دیکھا, سپنا دیکھا کہ جنگل کے شیر, گدڑ, جانور آتے ہیں اور میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں. ڈر گئی, خوف کھایا, روئی, یا اللہ میں اتنی بری ہو جاؤں گی کہ جانور بھی میری ساتھ برا کریں گے. روتی روتی اللہ والے کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے. شکر ہے اس زمانے میں فال نامہ نہیں تھا, نہیں تو گھر بہ کے کھول گننے آ بساں بچ وک دینا کہ جیڑا خواب دیکھو اون ویلے تعبیر معلوم کرو. تقدیر دا پتہ کرنا ہوئے اکھیاں نٹ کے انگل رکھو, چاہے تقدیر دا پتہ لگ ویسی. بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی اللہ والے کی خدمت میں آئی, رو رہی ہے, رو رہی ہے. کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا, سپنا دیکھا, جنگل کے بڑے بڑے موذی جانور, چیر پھاڑ کر بھیڑیے, بگیاڑ, شیر سارے آتے ہیں, میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں. اللہ والے نے آواز دی, مبارک ہو, تو کوئی ایسا کام کرے گی جس سے جنگل کے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. چنانچہ بیگم زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی, مکے میں, مدینے میں, عرفات میں, مینا میں, مزدلفہ میں, سب جگہ نہر زبیدہ پھیلی. کروڑوں انسانوں نے پانی پیا, پرندوں نے, چرندوں نے, درندوں نے پانی پیا. تو بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی حضرت بہلول کے پاس چلی گئی. دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا. دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے, وہ بدبختوں ولیوں کو تو مانتے ہیں, ٹھگوں کو نہیں مانتے, ڈاکوؤں کو نہیں مانتے. کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہم اس کو نہیں مانتے. نہ داڑھی نہ مونچھ, صفا بالکل گونگلو بنا ہوا جڑا ہوئے نا, ہاں, نہ نیتی نہ قضا کیتی. سانو اے پیر وارا نہیں کھاندا جو نماز نہ پڑھے, جس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں,
جس کی شکل صدیق سے نہ ملے، جس کی شکل علی مرتضی سے نہ ملے، جس کی شکل حسین سے نہ ملے، جس کی شکل سید عبد القادر جیلانی سے ملے، وہ چمچیر تھی سکتا ہے، پیر نہیں تھی سکتا، وہ چمچیر ہے۔ زبیدہ گئی، بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، بہشت بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنے کی؟ کہ 500 کی۔ زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 ہائے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ پیسے دریا میں پھینک دیے، نہ تیرے کام آئے نہ میرے، نہ کسی کے کام آئے۔ اس نے کہا وپار کی بات ہے، کاروبار ہے، میرا مال ہے تیرا تو نہیں، جنت تیری ہو گئی، وڈی میری ہو گئی، میری مرضی۔ احترام تھا، لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی، عورت خامن سے حیا نہیں کرتی، شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا، مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا۔ چلی گئی، جا کے سو گئی، خواب میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے، باغیچہ ہے، شاندار محل ہے۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے۔ اگلے دن پھر پہنچی، بہلول وہیں بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں۔ کتنے کی؟ کہ 5000 کی۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اتنا مہنگا ہو گیا ایک دن میں۔ انہیں پوچھا بہلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے؟ بھی مہنگا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا مال مکون جائے یا خریدار ڈھیر آون جائے، یا مال ختم ہو جائے یا خریدار زیادہ آ جائے۔ انہوں نے کہا بہلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت۔ انہوں نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے۔ کل میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے، زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت۔ کچھ تو ساڈے وچ ہو گیا نا تو آخیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کرا، سا تو اپنی گدی کھڑے ہیں، جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو۔ زبیدہ نے 5000 دیے اور اس کے حوالے کر دیے، بہلول نے لے کر پھر دریا میں پھینک دیے۔ پھر زبیدہ کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا کملی تجھے پتہ نہیں، اس اگلے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مرد عورت بچے بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ۔ میں جو یہ پیسے پھینکتا ہوں، مچھلیاں اپنے منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، آگے بھوکے لوگوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں، جال لگائے ہوئے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں۔ ان کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں، اندر سے آٹے کے پیسے نکل آتے ہیں، وہ بھوکے روٹی کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، مجھے بھی دعا کرتے ہیں۔ مخلوق کا بھلا منانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج یہی چیز تو مسلمان سے چھوٹ گئی کہ وہ صرف اپنی پیٹ پرستی کرتا ہے، اپنی غرض پرستی کرتا ہے، اپنی نفس پرستی کرتا ہے، انسانیت کے مقام پر نہیں سوچتا کہ دوسرا بھی میرے جیسا انسان ہے، اس کے بھی پہلو میں دل ہے، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی مجبور، اپنا سب کچھ سامنے ہے ہر آدمی کے۔